نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہماری یہ حفظ کلاس شروع ہو گئی ہے، اور حفظ میں بھی کیا ہے جی 30th پارہ، ہمارا 30th پارہ ہے جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس کی تیسری صورت ہے جو ہماری آج مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اس کی کل آیات جو ہیں وہ ہیں 42، کل جو ہیں 42 آیات ہیں، آج ہماری 38، مطلب اس کا کیا جی 5 آیات کے ساتھ یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اسے، آیت نمبر 38 ہماری شروع ہونی ہے کہ قیامت کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور پچھلی آیات میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر شخص کی اپنی ایک حالت ہوگی جو اسے بالکل بے پرواہ کر دے گی، ہر ایک چیز سے، ہر رشتے سے۔ ہاں، وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ چہروں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وجوہ، ٹھیک ہے، کیا ہے وجوہن، وجہ چہرہ، وجوہن چہرے، ٹھیک ہے، کچھ چہرے۔ اب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وجوہن نہیں ہوگا، یا کے اوپر شد آ گئی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، یا حروف یرملون ہے، جب یا آ جاتا ہے نا نون کے بعد، ان نہ دیکھیں ہن کیا ہو رہا ہے، ہن، تو ہن کیا کہ نون آ رہے، نون جب آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک اصول ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے ادغام ہو رہا ہے، اور یا اس کے اندر یرملون حروف ہے، کون سے کیا کہتے ہیں میں بتاتی ہوں، یرملون، ان میں یا جب آ رہا ہے تو یا پہ شد آ رہی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا ہوگا، یہ جا کے اس کے ساتھ مل جائے گا، اور ہمیں پتہ ہے یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے کسی ایسے، یعنی کیا پاکستانیوں کے لیے مشکل نہیں ہے یہ اس کو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وجوہ، جیم کے ساتھ کیا ہے واو مدہ، وجوہ، وجوہ کوئی نہیں، وجوہ، یا پہ شد ہے، دیکھیں یومئذ، اب کیا ہے اس میں پیش تھی، اس میں زبر ہے، جب زبر کے ساتھ واو ہوتا ہے تو کیا حروف لین بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں حروف لین ہے، اسے یو نہیں کہنا، یو، وجوہ یو، وجوہ یومئذ، یومئذ اس دن، خاص اس دن، کیا ہوگا اس دن، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، اس دن کیا ہوگا، یومئذ، یہ آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جو لمبا واو کی وجہ سے، ہوں کو یا سے ملنا ہے، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، یہ حروف یرملون میں کیا آ رہا ہے، میم بھی آ رہا ہے، دیکھیں یا تو آ گیا، میم بھی آ گیا، تو یہاں پہ میم کے اوپر شد آ رہی ہے، دیکھیں میم کے اوپر شد، صاف نہیں بنا، تو اس کو جا کے اس کے ساتھ ملنا ہے، ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ مسفرہ، ٹھیک ہے، مسفرتن، اب یہ تن کیا بن جائے گا، یہاں پر ہا بن جائے گا، چھوٹی ہا بن جائے گی کیونکہ یہ تا ہے، ٹھیک ہے، تو تا کیا بن جاتی ہے، ہا بن جاتی ہے، تو کیسے، اب یہ کچھ لوگ یہ پوچھتے بھی کیسے ہا بن جاتی، تو آیت میں کیا ہے، یہ آیت کا نشان ہے، آیت کیسی ہوتی ہے، آیتن ایسی ہوتی ہے، یہ گولتا اس طرح ہا بنی ہوئی ہوتی ہے نا، تو عربوں میں ایسے کسی ہا بن جاتی ہے، تو یہ وہی تا ہے آیت کی، جیسے سمجھ لیں، تو گولتا ہا بن جائے گی، تو کیسے پڑھیں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، را جو ہے کیا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے اور را پر پیش ہوتا ہے تو یہ پر پڑھی جاتی ہے، موٹی نہیں پڑھی جاتی، را نہیں کرنا، را منہ بھر کے پڑھنا ہے، بس پر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو را پہ کیا زبر ہے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا، وجوہ یومئذ مسفرہ، مسفرہ سین ہے سواد نہیں، ٹھیک ہے، مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن
روشن ہوں گے، ٹھیک ہے، روشن چہروں کو کہتے ہیں مسفرہ. تو کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ ہوئی یہاں سے ملے گا، یومئذ مسفرہ، 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 وجوہ یومئذ مسفرہ. 30 چھوٹے چھوٹے آیات ہیں، 38 39. 39 میں کیا ہے؟ وہ یہ چہرے جو ہوں گے اس دن روشن ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ ضاحک، ضاحک کہتے ہیں ہنسنے کو، ٹھیک ہے، ضاحکتن، ضاحکتن ہنستے ہوئے، کہکا لگا کر ہنستے ہوئے، جس میں دانت نکلے اس کو ضاحک کہتے ہیں. ورنہ تو تبسم آتا ہے، ہم پتہ ہے آپ کو تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو ہمارے میں بھی. اور حضرت جو ہے سلیمان کے لیے بھی آتا ہے کہ انہیں جب اس کی وائس سنی تو مسکرائے. لیکن یہاں پہ ضاحک ہے. ضاحک کو کس نے کیا تھا؟ حضرت سارہ نے، جب انہیں بیٹوں کی ملی تو خوشخبری، دانت نکال کے ہنسنا بقایا، اس کو کہتے ہیں ضاحکتن، ٹھیک ہے، ضاحکتن، ہنستے ہوئے، ضاحکہ، 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 ٹھیک ہے، ضاحکتم. پھر کیا میم کے ساتھ جا کے مل گیا، جیسے زن ایسے تم، ٹھیک ہے. مستبشرہ، لوگ یہ نام بھی رکھتے ہیں اتنا بڑا سارا. مستبشرہ، مستبشرتن ہے نا، تو مستبشرہ ہم پڑھیں گے، آیت آ جاتی ہے. یہ کہ میم یعنی بشارت والے، خوشیوں والے چہرے، ٹھیک ہے، ہنستے ہوئے خوشیوں والے چہرے. کچھ چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، تب، تب، ٹھیک ہے. یہ با پہ کیا قلقلہ لگا، تب، تب تبشر، تبشرہ، تبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ. یہاں پہ با پہ ضرور یاد کرنا، با کے نیچے جو یہ میں نے لائن لگائی ہے قلقلہ، ٹھیک ہے. تو مستبشرہ، مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ. یہ ضا بھی پڑھا جا سکتا ہے، دعا بھی پڑھا جا سکتا ہے، بس یہ منہ بھر کے پڑھنا ہے. ضاحکۃ، ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ. یہ سواد زواد دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ضالین آتا ہے اور فضیلت بھی آتا ہے، فضیلت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں، ضالین کس میں آتا ہے؟ سورۃ فاتحہ میں. ضالین کا ہم کہتے ہیں ضالین پڑھتے ہیں اس کو، ضلل، ضلل بھی پڑھتے ہیں اس کو. اور جب فضیلت آتا ہے نا، انی فضلتکم، تو فضیلت بھی آتا ہے، فضیلت بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ورڈ پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ اس سے میننگ چینج نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آرام سے جو نہیں پڑھ سکتے ضاد، وہ ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں. ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ. آگے ہاں آئے گی، یہ بھی ہاں بنے گی، ٹھیک ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ. اب 40 کے اندر اگلے لوگ آ رہے ہیں، وا کے ساتھ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. ووجوہ، اور کچھ چہرے، ٹھیک ہے. یہی وہی ورڈ جو وہاں پہ آیا ہے، ووجوہ، اور کچھ چہرے، یومئذ، بالکل وہی ورڈ ہے جو اوپر ہے، اسی طرح سے یا پہ شد ہے، یومئذ. اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ. اب یہ زن پڑھا جائے گا، یہاں پہ پورا زن پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے کیا رہا ہے؟ حروف حلقی آ رہا ہے. وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، یہاں پہ وجوہ یومئذ، ووجوہ یومئذ. ورڈ وہی ہے، بس صرف کیا ہے، یہاں پہ زم کرنا ہے، یہاں پہ زن کرنا ہے. ووجوہ یومئذ علیہا، آئین آیا، حروف حلقی، علیہا.
ان کے چہروں پہ کیا ہوگا اس دن؟ علیہا، 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 علیہا غبار، غبار چھایا ہوگا، غبار، غبارتن، ٹھیک ہے نا؟ تو میننگ پتہ ہو تو پھر یاد کرنا بڑا آسان رہتا ہے، اور اس کو اگر کہیں بھول جائے تو اردو میں یاد کر لیا کریں اس آیت کے بعد کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو آسانی ہو جائے گی یاد کرنے میں، ٹھیک ہے؟ غبار، غبار چھایا ہوا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، ٹھیک ہے؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، بڑی آسانی سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، زن زن علیہا غبرہ، غین بھی حروف حلقی ہے، غین بھی حروف حلقی ہے، عین بھی حروف حلقی ہے، عین اور غین کیا ہے؟ حروف حلقی ہے۔ تو غین بھی آپ اچھی طرح سے جب ادا کریں گے تو را بھی ہوگا، غبرہ، غبرہ، ٹھیک ہے؟ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، عَلَيْهَا غَبَرٌ، وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، یہاں پہ واو نہیں آئے گا، میں پڑھتی ہوں۔ یہاں دیکھیے یہاں پہ واو نہیں آئے گا، یہاں پہ اور نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ اور آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یہاں رکنا نہیں ہے، زن کہہ کے علیہا غبرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یومئذ علیہا غبرہ، یومئذ علیہا غبرہ، ٹھیک ہے؟ غبرہ، آگے پھر اس میں پھر وہی ہا بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یہ کیا ہے؟ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اوپر ان کے غبار چھایا ہوگا، یعنی ان کے چہروں پہ غبار ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کیا ہے؟ 41 آسان، ترحقها قطرہ، تر میں کیا ہے؟ را پھر موٹا ہوگا، تو ہا، ترحقها، اب یہ دیکھیں دونوں ہاں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ترحقها، رحق ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، کسی چیز کو چھا جانا، چھائی ہوگی ان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ قطرہ، قطرہ سیاہی کو کہتے ہیں، قطرہ، قطراتن ہے نا سیاہی، سیاہی بھی مؤنث ہوتی ہے تو یہ سیاہی، تو یہ بھی ہاں بن جائے گا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو کیسے؟ قطرہ، دیکھیں مسفرہ، مستبشرہ، قطرہ، غبرہ، ایک جیسے ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ ترحقها، حق، ترحقو یہ پیش ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں حق نہ سمجھنا، ترحقو، اگر یہ پیش نہ ہوتی تو پھر قلقلے کا مسئلہ ہوتا نا، تو یہ کیا ہے؟ پیش ہے اس کے اندر، ہاں جی کیا ہے؟ ترحقها قطرہ، 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 ٹھیک ہے؟ ترحقها قطرہ، ترحقها قطرہ، ترحقها قطرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ترحقها قطرہ، ترحقها قطرہ،
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة ترهقها قطرة. ہاں لمبا، ہاں کے ساتھ الف بتا ہے. ترهقها قطرة، ہاں حلق سے نکلے گا اور ساتھ یہ قاف شروع ہو جائے. قاف کیا ہے؟ ہماری زبان کی اینڈ کا ورڈ قطرة. یا آپ اس قرآن کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا جیسے آسان ہے بہت. ترهقها قطرة ترهقها قطرة، یہ حلق کے سینٹر سے بالکل اینڈ سے، اور یہ قاف اس کے زبان کے اینڈ سے. ٹھیک ہے. ترهقها قطرة ترهقها قطرة ترهقها قطرة ترهقها قطرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. ان کے اوپر کیا ہے؟ سیاہی چھائی ہوگی. کچھ چہرے ہنستے مسکراتے ہوں گے، شادمان ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے ان پہ غبار چھایا ہوگا، سیاہی چاہیے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 42 لاسٹ آیت. ٹھیک ہے. اولائکا اولائکا بہت ہی آسان ہے نا. اولائکا تو بہت آسانی سے آ جاتا ہے. او اس کو پڑھنا بھی ہونا چاہیے. یہ واو مدہ اس کے ساتھ ہے او. ٹھیک ہے. یہ حمزہ ہے تو پیش آئے گا. او لا حمزہ کے نیچے زیر ای کیا اولائک اولائک. او کو لمبا کریں گے، لام کو کیوں کھڑا زبر ہے؟ کھڑا زبر یہ دیکھ میں بھی کہیں لام لمبا کرنا ہے. اولائک یہاں یہ لمبا ہوگا، یہ اولائک اولائک. اور کا بھی نرمی سے قا کیا اولائک ہم، یہی وہ لوگ ہیں، اشارہ ان کی طرف. اولائک ترحقہم قطرہ کا. اولائک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ کیا ہیں؟ ہم الکافرۃ کافر ہیں جی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی جو لوگ ہیں کیا ہیں؟ ہم الکافرہ. کافرۃ نیچے کروں تھوڑا سا، کافرۃ الفجر. فسق و فجور ہم کہتے ہیں ہے نا، یہ وہی فجرہ ہے فجرۃ. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ میں پہلے لکھ لوں پھر آپ کو پڑھ کے بتاؤں. یہاں پہ آیت آ جائے گی ختم اور یہ گولتا ہو جائے گا، ہا بن جائے گا. یہاں پر اینڈ پہ سب ہا بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. فجرۃ فجر راہ ہم لے لیں راہ فجر. تو کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ والی جزم بنا دوں. یہ دیکھیں پہلے جزمیں پوری ہو جائیں. دیکھیں آپ اس میں کوئی رکنا نہیں ہے، کس سے ملنا نہیں ہے، صرف یہاں پہ لمبا کرنا ہے. اور یہاں پہ اینڈ پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. میں ایک منٹ میں اس کو ٹھیک کر دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اولائکا میں لمبا کرنا ہے. اولائکا هم الکفرۃ الفجرہ. بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. صرف را پر پڑھنی ہے اور کو. ٹھیک ہے. کیسے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کفرۃ الفجرہ ایک جیسا ورڈ، ایک جیسا ورڈ. ٹھیک ہے. کفرۃ الفجرہ کفرۃ الفجرہ کفرۃ الفجرہ کفرۃ الفجرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. بس اتنی سی صورت ہے. تو یہ بس ہم جب پڑھیں گے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. دو اچھی، اگلی دو وجوہ چہرے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہاں پہ آپ کو نرمی نظر آ رہی ہے نا. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہیں کافر بھی ہیں اور فسق و فجور میں پڑے. ٹھیک ہے. کفرۃ الفجرہ کفرۃ الفجرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. ٹھیک ہے. پیچھے سے لے کے اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کیسے ہیں. ہم نے پچھلی آیت سے دیکھیں، جو ہم نے یہاں سے شروع کی تھی. یہاں سے شروع کرتے ہیں.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اور یہ ہماری صورت کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. اور اسے اب مکمل ابھی میں کیا پڑھ کے بس ٹھیک ہے الحمدللہ پڑھی ہے میں نے پچھلی کافی دفعہ پڑھ کے سنا دی ہوئی ہے تو میرے خیال میں آج کافی ہے اتنا ہی. میرے ہسبینڈ نے نکلنا ہے کہ تو میں ذرا ادھر دیکھ لوں. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا رب العالمین